بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، ارطغرل غازی کو عثمانیہ سلطنت کا موجد مانا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کا شمار اسلام کے بے حد نڈر سپاہیوں میں ہوتا ہے جن کو غازی کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ نہ صرف ایک نڈر سپاہی تھے بلکہ آپ کے سینے میں اسلام کے لیے بے حد محبت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فتوحات سے نوازا۔ ویسے تو آپ کے حالات زندگی میں ہمیں کہیں بھی تحریری ثبوت نہیں ملتے، ہاں سوائے سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دانوں کے۔ آپ کے بیٹے عثمان سلطنت عثمانیہ کے علم بردار ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آنے کے قریباً ایک صدی کے اوائل میں ارطغرل غازی کے بارے میں تحریر کیا گیا، اور ایک سکہ جو کہ سلطنت عثمانیہ سے منسوب ہے، اس پر ارطغرل غازی کی تصویر بنی ہے، اور اس پر ترکی اور عربی زبانوں میں آپ کا نام لکھا گیا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یقیناً ایک نامور غازی رہے ہوں گے۔ چونکہ اس دور میں ایسے نڈر سپاہیوں کو ایسے ہی اعزازات سے نوازا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے بارے میں معلومات کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ سلیمان شاہ کے صاحبزادے تھے۔ سلیمان شاہ کا دور 13ویں صدی کی ابتدا کا ہے، جب پوری امت مسلمہ ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ اس دور میں ایک مملکت نے بڑی تیزی سے دنیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کی فوج تھی۔ منگولوں کی اس خونخوار فوج نے انتہائی شدت سے یورپ اور ایشیا کے بیشتر حصے پر حکومت کر لی، اور ان کی ظلم و ستم کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تاریخ دانوں نے چنگیز خان کے اس ظالمانہ دور کو صفحہ ہستی کا سیاہ ترین دور کہا ہے، جس کو 14ویں صدی میں بلیک ڈیتھ سے بھی منسوب کیا گیا۔ چنگیز خان اتنی ہی تیزی سے ممالک کو فتح کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے یورپ اور ایشیا کے 1300 سے زیادہ مختلف شہروں اور ملکوں کو فتح کر لیا۔ اب اس نے اپنا رخ سلطنت خوارزند کی طرف کیا، جو کہ ترک قبیلوں پر مشتمل تھی، اور ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ ملک خراسان کے دیگر قبائل اور سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ وہاں سے کسی محفوظ مقام کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ان قبیلوں میں زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ ان کو جہاں پر بھی سرسبز علاقہ نظر آتا وہ وہیں پر خیمہ ڈال دیا کرتے تھے، جبکہ بعض نے ایران، شام اور مصر کا رخ کیا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ آپ نے اپنے قبیلے کے ہمراہ خراسان سے شام کا رخ کیا۔ کائی قبیلہ دیگر قبائل کی نسبت بہت بڑا اور جنگجو تھا۔ اسی اثنا میں شام کے راستے میں سلیمان شاہ دریائے پرات میں ڈوب گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد قبیلے کے لوگوں نے آپ کے بے حد نڈر بیٹے ارطغرل کو اپنا سردار منتخب کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بڑے دونوں بیٹوں نے کائی قبیلے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ وہاں سے چلے گئے۔ ارطغرل آپ کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ سلجوق کی سلطنت کا رخ کیا۔ آپ کے قبیلے میں تقریباً 420 گھرانے رہا کرتے تھے۔ اس وقت سلجوق سلطنت کے حکمران سلطان علاء الدین اول تھے۔ سلطان علاء الدین عدل و انصاف کے پیش خیمہ تھے، اور وہ اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ان کی مملکت میں قیام کرنے کی اجازت دینے جا رہے تھے۔ انقرہ کی سرحد کے قریب ارطغرل نے فوجوں کو مصروف جنگ دیکھا۔ ان میں سے ایک فوج بہت کم تھی جبکہ دوسری فوج بہت زیادہ تھی، لہٰذا اپنی ذاتی رائے کے مطابق آپ نے کم سپاہیوں والی فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا۔
اور پھر تیزی سے اپنے قبیلے کے نڈر لوگوں کے ساتھ اس فوج کے ہمراہ مخالف فوج پر وار کیا۔ مخالفین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک ان کے لیے یہ کون آ گیا۔ وہ حیران و پریشان تھے کہ ان کی مدد کہاں سے آ گئی۔ ارطغرل غازی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلدی ہی دشمن کو شکست دے دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلطان علاء الدین کی ہی فوج تھی۔ ارطغرل غازی کی بہادری سے متاثر ہو کر سلطان علاء الدین نے انہیں کراچا ڈاک کا زرخیز خطہ رہائش کے لیے دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ یہیں پر آباد ہو گیا۔ ایسا کرنے میں سلطان کی ایک حکمت یہ تھی کہ سنجوق کی سرحد آپ کی اور آپ کے بہادر قبیلے کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان علاء الدین نے انہیں یہ بھی اجازت دے دی کہ آپ اپنے قریبی علاقوں کو فتح کریں اور انہیں سلطنت میں شامل کریں۔ دراصل یہ علاقہ بازیطنی عیسائیوں کا تھا جو کہ بالکل سرحد سے جڑا ہوا تھا۔ یہاں پر ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ بڑھا دیا اور سرحد کے قریبی تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ پھر ان فتوحات کا یہ نتیجہ نکلا کہ اور بھی بہت سے قبائل آپ کی جرأت اور بہادری کو دیکھ کر آپ ہی کے قبیلے میں شامل ہو گئے اور وہ آپ کو اپنا سردار تسلیم کرنے لگے، اور اس طرح ارطغرل غازی کی قوت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں بھی قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے اس طرح ارطغرل غازی کا قوت اور اقتدار میں آنا پریشان کن ہونے کی بجائے ایک حوصلہ مند بات تھی، چونکہ ان کی سلطنت اندر ہی اندر امراء اور مخالفین کی وجہ سے بغاوت کے در پہ تھی۔ ارطغرل غازی کو اپنے فوجی دستے کا سپہ سالار منتخب کیا۔ جاگیر سلطان ہونی میں بے شمار چراگاہیں اور قلعے بھی تھے جن پر امراء اور باغیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور جن کو حاصل کرنے کے لیے ارطغرل غازی کو اور ان کے بیٹے عثمان کو کئی سالوں تک جنگ کرنا پڑی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان تھے اور وہ بھی آپ ہی کی طرح بہادر اور اسلام سے بے پناہ محبت رکھنے والے تھے۔ آپ کی اہلیہ حلیمہ خاتون سنجوق شہزادے غیاث الدین مسعود کی بیٹی تھی۔ ان کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے تھے اور ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی ہی آپ کی جانشین بنے اور انہوں نے بھی اپنے زور بازوں پر کئی علاقوں کو فتح کر لیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی اور اس کے بعد عثمان غازی نے اپنے متحوکہ علاقوں میں بھی اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے آپ کے احترام میں آپ کا مقبرہ اور ایک مسجد بھی بنوائی، لیکن اس کی عمارت میں مختلف ادوار میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کی گئیں، لہٰذا حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے پہلے کب بنی اور ان کا پہلا خاکہ کیسا تھا۔ موجودہ مقبرہ جو کہ 19ویں صدی کے اواخر میں سلطان عبد الحمیدی نے دوبارہ تعمیر کروایا، یہاں کے مقامی لوگ ہر سال ان کے اعزاز میں ایک تہوار بھی مناتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ارطغرل غازی کے بارے میں معلومات۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔